إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ شیطان مردود نے جنت سے نکل جانے کے بعد طرح طرح قسم کے جال بچھائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو حق کی راہ سے دور کر دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو جنت سے محروم کر دیا جائے۔ البتہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں حق کی راہ سے دور کر دے۔ البتہ شیطان مردود نے لوگوں کی طرف دیکھا تو اس نے بعض لوگ ایسے پائے جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، جو اس دنیا میں مگن تھے، تو شیطان نے ان کو یہ 70-60 سالہ زندگی بہت لمبی کر کے دکھائی اور یہ فانی دنیا بہت خوبصورت بنا کر دکھائی، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی آخرت کو بھول گئے۔ وہ بھول گئے کہ انہوں نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد ان سے حساب و کتاب ہوگا، پھر وہ یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ لیکن بعض لوگ شیطان کی اس چال میں نہیں پھنسے، بلکہ انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے تھاما، لیکن شیطان مردود نے ان کو کسی اور طریقے سے گمراہ کر دیا۔ البتہ شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے ان کو ایک بہت عظیم عبادت سے غافل کر دیا۔ البتہ وہ اس عظیم عبادت سے غافل ہو گئے اور نیک اعمال میں مگن ہو گئے۔ انہوں نے توحید سے اعراض کر لیا اور فضائل اعمال کی طرف وہ متوجہ ہو گئے، اور وہ یہ بھول گئے کہ توحید کے بغیر سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور توحید کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کی اس چال میں بعض مولوی بھی پھنس گئے، اور وہ بھی یہ دعویٰ کرنے لگ گئے کہ توحید سے فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ ہم اس امت کو کیسے سمجھائیں کہ توحید اسلام کی بنیاد ہے؟ اگر بنیاد ہوگی تو پر جتنے مرضی اعمال ہوں گے قبول ہو سکتے ہیں، اور اگر بنیاد نہ ہوگی تو رب محمد کی قسم احد پہاڑ جتنے بھی اعمال ہوں تو کبھی قبول نہ ہوں گے۔ اگر دنیا کے لحاظ سے مثال دی جائے
تو ان لوگوں کا حال تو بالکل اس ٹھیکیدار جیسا ہے جس کو ایک بلڈنگ بنانے کا ٹھیکہ دیا گیا ہو اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے، اتنی پیمنٹ ہے، کیوں نہ میں جلدی سے اس کی بنیادیں بنا لوں، کم پیسوں میں اس کی بنیادیں بنا لوں اور اس کے بعد میں اس بلڈنگ کو بہت خوبصورت اور سندر سا بناؤں، تاکہ جس نے مجھے ٹھیکہ دیا ہے وہ بعد میں دوبارہ بھی دے مجھے۔ اور جب یہ ٹھیکیدار خوبصورت اور سندر سی بلڈنگ بنا لیتا ہے تو پھر جب یہ آ کر دیکھتا ہے کہ یہ بلڈنگ ایک ہوا کے جھولے سے راکھ میں بدل گئی ہے، اس وقت اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اس کی بنیادیں مضبوط بناتا۔ امت اسلام، رب محمد کی قسم، جتنے مرضی اعمال کر لو، اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے تو سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تو اپنے انبیاء کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ اگر یہ بھی توحید سے اعراض کر لیتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ کتنے نیک اعمال کیے تھے انہوں نے، کتنے سال انہوں نے دعوت دی تھی، کتنی مشقتیں برداشت کی تھی، پھر بھی ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اگر یہ بھی توحید کو چھوڑ بیٹھتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ فرمانے رب ذوالجلال ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کی طرف وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ امت اسلام، نہ ہم فضائل اعمال کے خلاف ہیں، نہ ہم حکمت عملی کے خلاف ہیں، نہ ہم اتحاد کے خلاف ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بندہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، اگر وہ موحد نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، ان کو حق کی دعوت دو، لیکن رب محمد کی قسم اگر ان کے دل کے اندر عقیدت التوحید نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ بے شک ان کی نماز محمدی ہو، ان کے اعمال محمدی ہو، جب تک بنیادی چیز ان کے دل کے اندر نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ حکمت عملی سے کام لو، لیکن بالکل ویسے جیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کام لیا تھا۔ آج حکمت عملی کے نام پر توحید کی دعوت چھپائی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو خود پہاڑ پر چڑھ کر کفار قریش کو بلایا تھا اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہہ دو رب کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اتحاد کا درس آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا تھا، لیکن مین شرط یہی رکھی تھی کہ کہہ دو رب کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ صحابہ نے مکہ کو چھوڑا، حبشہ چلے گئے، پھر مدینہ گئے، پھر خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ پھر بھی کفار مکہ کے ساتھ اتحاد کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اتحاد کی مین بنیاد توحید ہے۔ جب تک بندہ موحد نہ ہو اس وقت تک اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو بعض مولوی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اوپر وار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض اعضاء جہنم میں جلیں گے، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ سے نکاح کیا تھا، ان کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتے ہو، اگر ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیوں نہ کر لیا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی اتحاد کیوں نہ کیا؟ امت اسلام ہر کام کی بنیاد اسلام میں توحید ہے، جب تک بندہ موحد نہ ہو اس کے ساتھ آپ اگلا سٹیپ نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ جب تک موحد نہیں ہے اس کا دوسرا عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت سے نواز دے۔ امت اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہر نبی کو توحید کی دعوت دے کر بھیجا۔ فرمان رب ذوالجلال ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے اللہ، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ بلد توحید کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کے ممالک کی حفاظت فرما، اے اللہ حق پر قائم رکھنا، حق پر دائم رکھنا، حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی ھو الغفور الرحیم۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔